میسرہ نے جو باتیں بتائی اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بد نظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا۔ کمزوروں کا جینا دو بر ہو چکا تھا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کی حدود میں بھی کچھ اسی قسم کی حالت پائی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ لیا جاتا، یا مال خرید کر رقم نہیں دیتا، کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچا تھا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے خلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کی حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہی کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے۔ یہ غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کئی کئی دن تک اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، فوراً ایمان لے آئی اور فرمایا، خدا کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کی توجہ کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بےہودہ بات نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے۔ پکار اٹھے، پاک ہے، پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پریشان نہ ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور دیرینہ رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر